تو چلیں ضروری نہیں کہ جو آپ داتا صاحب کو خواجہ صاحب کو جو آپ غلط باتیں کرتے ہو، ان کی باتیں اگر آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئی تو آپ چپ ہو جائیں. یہ اچھے طریقے سے ہم آپ کو کہہ رہے ہیں، بہت اچھے طریقے سے اور بڑے خلوص سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی فکر کریں عاقبت کی اور ان اولیاء سے الجھیں نہ، اور ان کے لیے یہ لفظ نہ بولیں جو آپ بول رہے ہیں. آپ بہت خطرناک لفظ بول رہے ہیں، یہ لفظ نہ بولیں. ان کے لیے پیار کے لفظ بولیں، اور نہیں بولنے چپ ہو. ان کو ان کے رب کے حوالے کریں. آپ کیا کریں گے؟ یہ تو پہلی حوالہ رب ہے. دیکھیں قرآن مقدس میں حوالہ دیکھیے، وہ جو ڈیسک پہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں ان میں شاید قرآن شریف بھی ہو، اور ہمیں تو آتا ہے یا نہیں آتا، لیکن آپ 15ویں 16ویں پارے میں سورہ کہف ضرور پڑھ. جب حضرت موسیٰ پاک نے کہا حضرت خضر علیہ السلام کو کہ مجھے آپ اپنے پاس رکھیں تاکہ میں وہ علم سیکھوں جو آپ نے اپنے رب کی برگاہ سے حاصل کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا نہیں، انک لن تستطیع معی صبر. آپ میں استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ آپ میرے ساتھ صبر کر سکیں. کہ آپ غور کر لیں، مہربانی فرمائیں، غور کریں. پھر وہ جو آگے واقعہ ہے سارا وہ ڈیٹیل سے آپ کو بھی معلوم ہے، اللہ کے فضل سے یہ مجھے پتہ ہے. پتہ ہے آپ وہ کشتی کا پٹھا انہوں نے کیوں پھاڑا ہے؟ آپ کو سمجھ میں آتی ہے؟ یہاں ساری انجینئرنگ ختم ہے، پھٹا پھاڑ دیا، پھٹا پھاڑ دیا. تو یہ میں بھائی سے بول رہا ہوں کہ یہاں ساری انجینئرنگ ختم ہے، پھٹا بھی پھاڑ دیتا کشتی کا، منڈا بھی مار دیتا. دھیان کرے پیارا جی، یہ میں آپ سے قاری صاحب بھی کہہ رہا ہوں، پیارے سے کہہ رہا ہوں، پیارے غور کرو. پیارے ماہ رمضان کا جا صدقہ ہے بہت لکھے بول رہے ہیں. پیارے غور کرو کہ ادھر بچہ بھی قتل کر دیا، اور غور کرو جنہوں نے انہیں کھانا نہیں کھلایا ان کی دیوار سیدھی کر دی. اور جنہوں مڑ کے حضرت موسیٰ پاک سے پوچھا، انہوں نے کہا علم اقل لک انک لن تستطیع معی صبر، ہم نے تجھے کہا نہیں تھا کہ تو ہمارے ساتھ صبر نہیں کر سکتا. بس جائیں آپ اپنے گھر میں، ھذا فراق بینی و بینک، اب تیرے اور میرے درمیان جدائی کا وقت. اس وقت سے پہلے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا مانگو. تمہیں سمجھ نہیں آتی کوئی اولیاء کی بات، چلو چپ ہو جاؤ. نہیں سمجھ آ سکتی، ممکن اولیاء کے اپنے افعال ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، وہ اپنے قلوب پر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں. انہوں نے لوگوں کو نہیں دیکھنا ہوتا، اپنے مالک کو دیکھتے ہیں. اس لیے کبھی کبھی گفتگو سمجھ میں نہیں آتی تو ادب کرنا چاہیے اور اچھا لہجہ اختیار کرنا چاہیے. اور میں آپ کو مرزا صاحب، میں آپ کو ضابط فکر دیتا ہوں، خاتمہ بالایمان چاہتے ہو تو صرف اپنا لہجہ ادب والا کرنا. اللہ تمہاری مدد کرے گا. ابھی بھی بازا گرچہ ہستی بازا، مڑو جہاں تک پہنچ چکے ہو، مڑو، لہجہ اچھا رکھو. کبھی اکیلے بیٹھ کر لوگوں کے سامنے رو برا پانے واسطے نہیں، اکیلے بیٹھ کے بندہ غور کرتا ہے کہ یہ لہجہ مناسب ہے. یہ لہجہ ہرگز مناسب نہیں اولیاء کے لیے. اور پھر چیلنجوں پہ چیلنج کرنا ہے. کوئی بریلوی جواب دینے لگا، جواب تو یار ہے ساڑھے تیرے جواب. چلنا نہیں چاہیے، بندے کو درود پڑھنا چاہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرنی چاہیے. ہمارا بھی دعویٰ ہوگا کہ میں بھی کرتا ہوں. اللہ کرے کچھ دعوت کے مطابق تم سچے اترو، اور قیامت کے دن تمہیں اللہ کرے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمہارے اندر سچی ہو، اور اللہ تمہارے دل کی آنکھوں کو روشن فرمائے.